السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن سورہ ملک، اور آج انشاءاللہ عز و جل آیت نمبر 20 اور 21 لفظی با محاورہ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور۔ ترجمہ: یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور۔ یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں۔ اب انہی دو آیات کا ترجمہ پہلے ضیاء القرآن سے اور اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اے منکرو، کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے؟ خداوند رحمان کے علاوہ بے شک منکرین دھوکے میں مبتلا ہیں۔ کیا کوئی ایسی ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچا سکے؟ اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق بند کر لے، لیکن یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اب ان دونوں آیات کا لفظی ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ امن، اے منکرو کون ہے، ہذا یہ، الذی جو، ہوا وہ، جند لشکر، لکم جو تمہارا، ینصرکم مدد کرے گا، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ، رحمان کے مقابلے میں، ان الکافرون نہیں کافر، الا مگر، فی غرور دھوکے میں۔ امن یا کون ہے، ہذا یہ، الذی جو، یرزقکم روزی دے گا تمہیں، ان امسکا اگر وہ اللہ روک لے، رزقہ اپنی روزی، بل لجو بلکہ وہ ڈیٹ بن گئے ہیں، فی میں، عتوٍ سرکشی میں، ونفور اور نفرت میں، یعنی ان دو کاموں میں وہ ڈیٹ بن چکے ہیں۔ اب ان آیات کی اگر ہم تفسیر کریں تو پہلی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کفار مکہ دو چیزوں پر اعتماد کرتے تھے، ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے۔ اسی طرح مالی اور افرادی قوت پہ وہ ایمان رکھتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ کہ بت ان تک بھلائیاں پہنچاتے ہیں اور ان سے نقصانات دور کرتے ہیں، یہ دو چیزوں پر وہ اعتماد رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں پہلی چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کافرو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور تم اس کا عذاب جو ہے وہ تم سے اللہ کا عذاب دور کر دے گا، تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور کافر صرف جو ہے وہ شیطان کے اس فریب میں
مبتلا ہیں اور ان پر عذاب جو ہے وہ نازل ہو کر رہے گا، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر عذاب نازل ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ جو نافرمانی کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسا لشکر یا ایسی فوج ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہو تو وہ ان کی مدد کر سکے اور آگے بڑھ کر انہیں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچا سکے؟ تو ہرگز نہیں، یہ کفار تو شیطان کے دام فریب میں پھنس چکے ہیں۔ اتنی کھلی بات بھی سمجھنے سے قاصر ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انہیں عذاب الہی سے بچا سکے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور اپنے رزق کے بارے میں ارشاد فرمایا، امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور، یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے؟ بے شک وہ سرکشی اور نفرت میں ڈیٹھ بن گئے ہیں۔ تو ڈیٹھ وہ ہوتا ہے کہ جس پہ کوئی بات اثر نہ کرے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے دروازے ان پر بند کر دے اور انہیں ایک دانہ بھی دستیاب نہ ہو اور بھوک سے بلک بلک کر لقمہ اجل بن جائیں، لیکن ایسی بے بسی اور بے کسی کے باوصف یہ لوگ ہیں کہ سرکشی اور حق سے گریز کرنے میں حد سے بڑھ چکے ہیں۔ اور اس آیت میں دوسری چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے کافرو، اے منکرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، اگر وہ اپنا رزق اور اس کے پہنچنے کے اسباب یعنی جیسے بارش یا دھوپ وغیرہ روک لے تو کون ایسا ہے جو تمہیں کھلائے اور پلائے گا، تم تک تمہاری غذا پہنچائے گا؟ ان کفار کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے ان نصیحتوں سے اثر نہیں لیا اور نہ ہی ان پہ یقین کیا، بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈیٹھ بن گئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ حق سے قریب نہیں ہوئے اور جو باطل ہے اس کے قریب ہیں۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ساری مخلوق کو حقیقی طور پر رزق دینے والا خالق کائنات اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، اور جس نے مخلوق پر اتنا عظیم احسان اور انعام فرمایا، صرف وہی عبادت کیے جانے کا حقدار اور لائق ہے۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو فانا تؤفکون۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو آیات میں بندوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، ایسے بندوں کو جو جھنجھوڑ رہا ہے جو اس کے نافرمان ہیں، اس کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، اس کی آیات سے منہ پھیرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو جھنجھوڑ کر ایمان کی طرف لا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔